السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹی وی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بھائی کی سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ویورز، بھائی کی زبانی سننی یہ کہانی کہتے ہیں کہ آج سے 6 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک درمیانی سائز کی کمپنی چلا رہا تھا۔ ہم لوگ امریکن آئی ٹی کمپنیوں کو آئی ٹی سولوشنز فراہم کرتے تھے۔ ہمارے سولوشنز $10 سے $15 مالیت کے ہوتے تھے، لیکن ہمارے کسٹمرز کی تعداد اتنی زیادہ تھی تو $10 سے $15 ایک دوسرے کے ساتھ ضرب کھا کر ایک بہت بڑی رقم بن جاتے تھے۔ ہمارے کام کے ساتھ 300-350 لوگ وابستہ تھے۔ یہ تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ ہم ان کا کام پول کرتے تھے اور اس کی نوک پلک سنوار کر اسے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنا کر کمپنی کو بھجوا دیتے تھے۔ ہماری زندگی ہموار اور رواں چل رہی تھی، مگر پھر اچانک صدر اوباما نے پالیسیاں تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ یورپ اور امریکہ میں پاکستان کا امیج بھی مزید خراب ہو گیا، لہذا کمپنیوں کو جو ہی پتہ چلتا کہ ہم پاکستانی کمپنی سے وابستہ ہیں تو وہ ہم سے رابطہ ہی منقطع کر دیتی تھیں۔ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا یہاں ہمارا بزنس تیزی سے نیچے آنے لگا۔ ہمارے تمام بینک اکاؤنٹ خالی ہو گئے، لوگ فارغ بیٹھ گئے اور ہم پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میرا صرف ایک سورس آف انکم رہ گیا اور وہ تھا صحافت۔ میں ان دنوں شدید ڈپریشن سے گزر رہا تھا۔ میں ڈپریشن میں ہمیشہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا ہوں۔ میں پیدل چل پڑتا ہوں اور چلتے چلتے بعض اوقات کسی اجنبی گاؤں یا دوسرے شہر پہنچ جاتا ہوں، یا میں ایئرپورٹ جاتا ہوں اور وہاں مجھے جس جگہ کی فلائٹ مل جائے میں اسی پہ چڑھ جاتا سوار ہو جاتا ہوں، یا کسی لوکل بس میں داخل ہو کر سارا دن اسی میں گزار دیتا ہوں، یا پھر انتہائی پرانی تکڑ قسم کی ٹیکسی میں گھس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ تم بس چلتے رہو، اور جہاں دل چاہتا ہے اتر کر چل پڑتا ہوں۔ ڈپریشن دور کرنے کا یہ طریقہ میں نے خود ایجاد کیا اور یہ کم از کم میرے سلسلے میں بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اس دن بھی یہی کیا۔ میں گھر سے نکلا، چوک میں گیا اور انتہائی تکڑ ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ یہ 1987 ماڈل کی FX گاڑی تھی۔ اس کا کوئی پرزہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی آگے چلنے کے ساتھ ساتھ پھڑک کر دائیں بائیں بھی چل رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے بھی زیادہ بیمار اور بوڑھا لگ رہا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی میں وہ مشکل 1000 میٹر سفر کیا اور میرا ڈپریشن خوف میں تبدیل ہو گیا۔ میں ڈر گیا اور میں نے ڈرائیور سے ٹیکسی روکنے کی یہ منتیں کرنے لگا۔ ڈرائیور نے کافی مشکل سے بریک لگائی۔ میں نیچے اترا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 500 روپے کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو دیا اور خود فٹ پاتھ پر پیدل چلنے لگا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر پیچھے دیکھا تو ٹیکسی کا ڈرائیور میرے پیچھے سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ میں رک گیا۔ وہ بیمار اور بوڑھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے میرے قریب پہنچا، لمبے لمبے سانس لینے لگا، اور جب سانس بحال ہو گیا تو اس نے گلوگیر آواز میں کہا، سر، میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری نام نہاد کامیابی نے اس لیول تک پہنچا دیا ہے یہاں میرے جیسے خود کو مقدس سمجھنے لگتے ہیں اور ہر شخص سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ بھی میرا فین ہوگا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو اپنا فین سمجھا اور متکبرانہ لہجے میں کہا، نہیں بابا جی، کوئی بات نہیں، میں بھی آپ جیسا ہی انسان۔ ڈرائیور نے میری بات پر توجہ دیے بغیر کہا، سر، مجھے 4 دن سے کوئی سواری نہیں ملی تھی۔ میرے گھر میں 2 دن سے فاقہ چل رہا تھا۔ صاحب، آپ فرشتہ بن کر آئے اور مجھے 500 روپے دے دیے۔ میں اب آٹا اور دال لے کر سیدھا گھر جاؤں گا اور اپنی بیوہ بیٹی اور نواسیوں کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن میں گھر جانے سے پہلے اپنے محسن کے ہاتھ ضرور چوموں گا۔ اور وہ یہ کہہ کر میرے ہاتھ کی طرف لپکا اور میرا ہاتھ اپنے گندے اور کھردرے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔
مجھے اس وقت محسوس ہوا میرا تازہ بزنس لاس ہوا ہے، میں کریش کر، لیکن میں اس کے باوجود اس شخص کی نظروں میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ میں اس شخص کی نظروں میں صرف 500 روپے کی وجہ سے اندھاتا ہوں۔ فٹ پاتھ پر اس وقت 2 لوگ کھڑے تھے، میں اور وہ ڈرائیور۔ میں خود کو ناکام، ڈاؤن اور لوزر سمجھ رہا تھا، جبکہ میں ڈرائیور کی نظروں میں دنیا کا امیر ترین اور سخی ترین شخص تھا۔ میں نے فوراً ڈرائیور کا ہاتھ پکڑا اور اس کا رخ موڑا، اسے اپنی جگہ کھڑا کیا اور خود اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس نے مجھے دنیا کی چوتھی سچائی سمجھا دی، اور وہ چوتھی سچائی تھی ہم ناکام ہونے، بدحال ہونے اور کریش ہونے کے بعد بھی جہاں پہنچ جاتے ہیں وہ جگہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ لوگ نسلوں کی محنت کے بعد بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم اونچائی سے گرنے کے بعد، ناکام ہونے کے بعد ٹک جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بھی کروڑوں لوگ صرف 500 روپے کے لیے سارا دن فٹ پاتھ پر گزار دیتے ہیں۔ ہمیں جس دن پانی کی بوتل نہیں ملتی، ہم نلکی کا پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نلکے کا وہ پانی کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ ہم آدھا برگر اپنی پلیٹ میں چھوڑ کر گھر آ جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ برگر کے ٹکڑے کے لیے پوری زندگی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم ریسٹورینٹ میں ٹرائی کرنے کے لیے 4 ڈشز منگوا لیتے ہیں، پسند نہیں آتی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت ایسے بھی کروڑوں لوگ موجود ہیں جو ایسے کھانوں کی صرف خوشبو سونگنے کے لیے گھروں کا کچرا ادھیڑتے رہتے ہیں۔ ہم چائے کی جگہ کافی پیتے ہیں، لیکن ہمارے دائیں بائیں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کی نظر میں چائے دنیا کی سب سے بڑی عیاشی ہے۔ ہم رات سوتے وقت گندے مندے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے 4 سال پرانے سلیپر، ہماری ٹوٹی ہوئی پلیٹس، ہماری پھٹی ہوئی کتابیں، خراب کاپیاں اور ہمارے بچوں کے ناکارہ کھلونے، یہ بھی اربوں لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتے ہیں۔ لوگ آٹے کے ایک تھیلے، گھی کے ایک ڈبے اور سر کے ایک دوپٹے کے لیے سارا دن لوگوں کی دہلیزوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کپڑے خود خرید سکیں، یہ جیب سے پیسے نکالیں اور دکان سے جو چاہے خریدیں، اس صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتی ہے۔ یہ سطح تک پہنچنے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم میٹرک پاس ہیں، ہم نے BA میں 3 درجے میں پاس ہوئے ہیں اور ہم نے 4 سال میں گھسٹ کر MA کر لیا ہے۔ ہمیں منتوں اور دعاؤں کے بعد کلرک کی نوکری ملی۔ ہمارے پاس صرف ایک اسکوٹر یا صرف ایک ٹوٹا ہوا سائیکل ہے۔ ہم ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور ہم 2 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو 3 نسلوں سے 2 مرلے کے اس گھر کو ترس رہے ہیں۔ ممبئی، کولکتہ، لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں آج بھی لاکھوں لوگ فٹ پاتھ اور سڑکوں پر پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی ان فٹ پاتھوں پر گزار کر انہی فٹ پاتھوں پر مر جاتے ہیں۔ اور میونسپلٹی کے سویپر ان کی لاشیں کچرا گاڑیوں میں لاد کر لے جاتے ہیں۔ آپ اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل خیرات کرنے کا اعلان کر دیں تو آپ کے گھر کے سامنے دنگا ہو جائے گا۔ لوگ ٹوٹی سائیکل کے لیے ایک دوسرے کا سر کھول دیں گے۔ یہ ٹوٹی ہوئی سائیکل ان لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا خواب ہے۔ آپ میٹرک کے بعد دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو کروڑوں لوگ میٹرک کی صنعت سے محروم ملیں گے۔ یہ لوگ نسلوں سے ہائی اسکول کی کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اسکول کی دہلیز کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے۔ ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ کلرک کی نوکری کے لیے اپنے جیسے لوگوں کے تلوے تک چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو کروڑوں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آپ کی پالتو بلی اور جرمن کتے کی خوراک کو حسرت سے دیکھیں گے۔ یہ نسلوں کے سفر کے باوجود اس خوراک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے ملک میں آج بھی 99% لوگ ہوائی سفر نہیں کر سکے، یہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں داخل نہیں ہوئے۔ 60% لوگ پوری زندگی کموڈ پر نہیں بیٹھے اور کافی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ ملک کے 80% لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے۔ لاکھوں لوگ پیناڈول کی گولی، شوگر کی ٹیبلٹ اور بلڈ پریشر کی دوا کو ترستے مر جاتے ہیں۔ لوگ قصابوں کی دکانوں سے شیشے اکٹھے کر کے پکاتے ہیں، اولڈیاں ابال کر کھاتے ہیں، لوگوں کے اترے کپڑے پہنتے ہیں،
5 लोगों के पुराने स्लीपर घसीटते हैं और हलवे केक और रसमलाई के जायके की तरसते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मैं 5 साल पहले कागज की एक साइड पर लिखा करता था। मुझसे एक दिन मेरे एक मुलाजिम ने कहा, आप मुझे ये कागज दे दिया करें। मैंने पूछा क्यों? वो बोला, सर मैं अपनी बेटी को दे दिया करूँगा, वो कागज की साफ साइड पर होमवर्क कर लिया करेगी। मैंने उसकी बेटी की कापी और किताबों का खर्चा उठा लिया और कागज 2 साइडों पर लेना शुरू कर दिया। मैं रेस्टोरेंट में प्लेट में खाना नहीं छोड़ता, पैक कराता हूँ, चौकों में खड़े बच्चों को देखता हूँ। हमने कभी सोचा जिंदगी में जिस नाकामी, जिस महरूमी और जिस जवाल को जवाल समझते हैं, वो जवाल, वो महरूमी, वो नाकामी कितने लोगों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होती है। लोग नस्लें खर्च कर के भी उस खजूर तक नहीं पहुंच पाते, हम आसमान से गिर कर अटक जाते हैं और बाकी ज़िंदगी शिकवों में गुजार देते हैं। वो बूढ़ा ड्राइवर मेरे सामने खड़ा था। मैंने अपने दोनों हाथों से उसके खुरदरे हाथ पकड़ रखे थे और ज़ारों का तार हो रहा था और वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। वो हैरान था कि मेरी जेब में 500 के नोट है, फिर मैं क्यों रो रहा? मैं कैसे दुखी हो सकता हूँ? मैं उसे कैसे बताता मैं नाशुक्री की बीमारी में मुब्तला हूँ और नाशुक्री एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी मौजूद नहीं है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।